اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دین و ایمان کی دعوت کیسے دی۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس زمانہ میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید بن حارث آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے ہیں۔ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ یہ قصے تم کو سنائے جا چکے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک سے صرف چند واقعات لیتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو مسلمانوں کو بیوقوف بناتے۔ اور سورۃ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 13 میں بتایا جا چکا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طرح سب لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ سنو، لیکن وہی ہیں بیوقوف پر نہیں جانتے۔ سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ من گڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہیں اور ان لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 4 اور 5 میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ ایک اور آیت سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ: یا اس کی طرف سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا،
اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو وہ شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ خدا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ ایک اور آیت سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 21 میں اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ تم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہاری، اور اللہ پاک ہمیں اس دین پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔